بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک سچا واقعہ پیش خدمت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر فاروق ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں، نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا کیا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر فاروق پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر فاروق سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر فاروق بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں جائے گا۔ خود حضرت عمر فاروق بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر جواب دیتے ہیں، نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر فاروق سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر فاروق بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر فاروق کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر
آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو حضرت عمر فاروق دیر نہ کریں، کاٹ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ حضرت ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحمدلی پر جزائے خیر دے۔ اب سنیے موکل جن کا وہ واقعہ جس نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کے قریب کر دیا۔ بخاری شریف میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا ایک کاہن حضرت عمر فاروق کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس سے سوال کیا، کوئی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جنیا نے دی ہو۔ وہ کہنے لگا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میری موکل جنیا گھبرائی بھی میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب کے آنے کے بعد نہایت خوفزدہ اور نا امید سے ہو گئے ہیں، وہ اپنا رخت سفر تک باندھ چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے بتوں کے پاس سویا تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے بتوں کے نام پر وہاں ایک بچڑا ذبح کیا۔ اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی، یہ اس قدر بلند چیخ تھی کہ اس سے بلند چیخ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہنے لگا، ہائے ہم مارے گئے، ایک صاحب الرائے اور فصیح شخص آ گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں وہاں سے چل دیا، پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام خصوص و ناب کے دور خلافت میں جو 13 ہجری تا 24 ہجری پر محیط ہے، اسلام کو جو عروج حاصل ہوا اور گمراہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا، نیز اسلامی مملکت کی حدود کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی حضرت انس کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا، پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی، دونوں کو زخمی کر دیا، مگر دیکھا تو وہ اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جو پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس کلام پاک کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور اکرم کی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور حضور اکرم کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔
حضور اکرم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہن بہنوئی جناب عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر تو عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو۔ حضور اکرم اٹھے اور عمر کے دامن، تلوار اور ایک روایت میں ہے کہ گریبان سے پکڑا اور کھینچا اور فرمایا عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت برپا کرتے رہو گے جب تم پر بھی وہ خواری اور ذلت اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسے ولید ابن مغیرہ کے لیے ہوئی ہے؟ حدیث پاک کے اس حصے کو حفیظ جالندری یعنی پاکستانی ترانے کے مصنف نے یوں بیان کیا ہے، کہا حیدر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کہ جس پہ کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی ہو تو اور بات تھی۔ غلام کہتا میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ پھر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، اس کو دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہ رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے ایک بات تو بتا کہ اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ اور اب سنیے حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت انس کی روایت کے مطابق، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا، پوچھا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟
کہنے لگے اسلام کے بانی حضرت محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنی زہرا سے تم کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرا کے شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی، دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی۔ ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور حضور اکرم کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہن بنوئی جناب عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا اگر تو عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو۔ چنانچہ وہاں داخل ہوتے ہی عمر پہ ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی، وہیں سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ادب سے عرض کی خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے اور سر جھکانے کو حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ فضا میں ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ حضرات نے مبارکباد دی اور اس زور سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا کہ حرم شریف اور مکہ مکرمہ کی تمام گلی کوچوں میں اس کی آواز سنی گئی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہو۔ ایک دفعہ آپ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور ایک درہ اس شخص کو پیٹ پر مارا اور کہا جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ نے کہا نہیں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم مجھے درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے اے عمر تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر روتے رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے 15ویں سال حضرت عمر بن خطاب نے اسلامی لشکر کی قائدین حضرت عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ اور حضرت ابو عبیدہ کو مقدس سرزمین کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ شہر کی کنجیاں قائدین کے سپرد کر دیں، لیکن حکمران پادری جعفر بن اوس نے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں وہ اوصاف پڑھے ہیں جن کا حامل شخص اس شہر کی کنجیوں کا مالک بنے گا، لیکن ہم وہ اوصاف تمہارے اندر نہیں پا رہے، اس لیے شہر کی کنجیاں تمہارے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ جواب سن کر عمائدین اسلام نے حضرت عمر بن خطاب سے یہ پیغام حضرت عمر بن خطاب کو پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین آپ خود تشریف لائیں، کیونکہ سرزمین مقدس کے حکمران نے شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا اجازت نامہ ملے بغیر اس سے کسی قسم کی نوک جھونک کریں۔ حالات سے واقفیت کے بعد حضرت عمر بن خطاب اپنے غلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں باری باری کبھی خود سوار ہوتے اور کبھی غلام کو سواری کے جانور پر بٹھاتے اور کبھی دونوں پیدل چلنے لگتے تاکہ سواری کا جانور تھکاوٹ سے آرام پا لے۔ دوران سفر شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا، ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کیچڑ کو پیدل عبور کرتے۔ امام حاکم طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔
ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو کیچڑ نما سمندری راہ پر حضرت امیر المومنین کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب یہ کیچڑ نما سمندری راہ حائل ہوئی تو اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے نکال کے کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامی، پھر اونٹنی کو پکڑے ہوئے کیچڑ نما سمندری راستے پر خود کو ڈال دیا۔ حضرت ابو عبیدہ یہ دیکھ کر عرض کرنے لگے، امیر المومنین کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جوتے کندھے پر، زمام سواری ہاتھ میں اور اونٹنی کے ساتھ اس کیچڑ نما زمین میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ ملک شام کے باشندگان سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا ہوتا تو میں اسے امت محمد کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت و شان سے نوازا۔ اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے عزت و شان کے متلاشی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب سواری پر بیٹھے اور تھوڑی دور جا کر اپنی باری ختم ہوتے ہی اتر گئے اور غلام سوار ہو گئے۔ لشکر اسلامی کی خواہش تھی کہ جب وہ فلسطین کے حکمران کے پاس پہنچیں تو اس وقت سواری کی باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور سفر کے آخری حصے میں سواری کی باری غلام کی آ پڑی۔ چنانچہ غلام نے سوار ہو کر اور امیر المومنین نے پیدل چل کر آخری منزل طے کی۔ جب یہ مبارک قافلہ مقدس سرزمین فلسطین کے حاکم کے دربار میں جلوہ افروز ہوا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بڑے غور سے دیکھے اور نہایت اطمینان سے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتاب مقدس میں پڑھ رکھے ہیں۔ ہماری کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو مقدس سرزمین فلسطین کی کنجیوں کا مالک ہوگا اس ملک میں پیدل داخل ہوگا جبکہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب کنجیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے سرنگوں ہو جائے گی تو تم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگو گے، تمہارے اندر سے اسلامی اخوت و مودت ختم ہو جائے گی، اس وقت آسمان والے بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کا نام سنتے ہی اسلام کے عظیم کمانڈر اور آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کا سکہ بٹھانے والے ایک لاسانی خلیفہ کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، جنہوں نے اپنی خلافت کو 10.5 سالہ مختصر مدت میں وہ لازوال کارنامے سر انجام دیے جس کی نظیر پورے تاریخ جنہوں نے اپنی خلافت کی 10.5 سالہ مختصر مدت میں وہ لازوال کارنامے سر انجام دیے جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملتی۔ آپ ہی وہ عظیم خلیفہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور سلطنتوں کو پیوند خاک کر کے روم و فارس میں اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ آپ کی شجاعت و بہادری، عزم و ہمت اور عدل و انصاف کے واقعات سے مورخین نے تاریخ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں صفحات سیاہ کر ڈالے، لیکن کوئی بھی اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً سخت مزاج تھے۔ آپ کی شدت مزاج حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل تھی۔ آپ مظلوم کے لیے نرم اور ظالم کے لیے انتہائی سخت تھے۔ آپ کی نرمی میں ذوف اور سختی میں جبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہ صرف پورا عالم اسلام بلکہ تمام عالم کے لیے ایک اندوناک حادثہ تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام جس کا نام فیروز تھا اور ابو لولو اس کی کنیت تھی، اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق کی عدالت میں اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ پر بہت زیادہ محصول لگا رکھا ہے، آپ کچھ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے تعداد پوچھی، اس نے کہا 2 درہم روزانہ وصول کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں لوہے اور لکڑی پر نقش نگاری کا کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین نے فرمایا، پھر تو 2 درہم زیادہ نہیں ہے، تم اچھے بھلے کاریگر ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابو لولو فیروز امیر المومنین کی طرف سے جواب سن کر سخت رنجیدہ ہوا۔ اس کے دل میں اپنے آقا کے ساتھ امیر المومنین کے لیے بھی عداوت پیدا ہو گئی۔ اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی، چنانچہ اس نے زہر آلود خنجر تیار کیا اور موقع کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا۔ اس نے اگلے دن کی نماز فجر میں موقع کو مناسب سمجھا، چنانچہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو حسب معمول حضرت عمر فاروق امامت فرما رہے تھے کہ اس نے آگے بڑھ کر ان پر خنجر کے متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر فاروق زخم کی تاب نہ لا کر نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ باقی نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کرائی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے قاتل کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون تھا۔ بتایا گیا کہ وہ ابو لولو فیروز تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ گویا امیر المومنین کی شہادت کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ فاروق اعظم کو یقین ہو گیا کہ میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ ظالم ابو لؤلؤ فیروز نے آس پاس کے لوگوں کو بھی زخمی کر کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پکڑ لیا گیا، اور جب اسے نجات کی کوئی راہ نہ ملی تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے خودکشی کر لی۔ لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو آپ نے منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ کر حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ پھر اپنے صاحبزادے عبداللہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ غرض اسلام کا سب سے بڑا پیرو ہر قسم کی ضروری وصیتوں کے بعد 3 دن بیمار رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن 24 ہجری کو اپنے دونوں محترم رفقا کی طرح بعمر 63 سال واصل بحق ہوا اور اپنے محبوب آقا کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو رہا۔ خلافت عمر کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی تو شاخ آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور ویرانہ گمنامی میں مثل بوم ٹکرانے لگا اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیر چنگی دلی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اچانک جذب غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پیر چنگی نے ایک آہ کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی و شکستہ قبر کے غار میں جا کر بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے خلق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں پیر چنگی اس طرح اوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور یہ قطع سلسلہ اسباب اور غم ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری رحمت واسعہ اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ معتدبہ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مستر کو میرا سلام پیش کیجئے، پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجئے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہاتف غیبی سے آواز سنی تو بے چین ہو گئے۔
فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ اور شکستہ قبر کے غار میں ایک بڈھا چنگ لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا ایک چہرہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اور اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ اسی کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چنگ بجانے والا بڈھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا؟ مبارک ہو اے راز پنہا، مبارک ہو۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کونا کے سامنے با ادب کھڑے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے حق تعالیٰ کا سلام و پیام عرض کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے کہ اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پیر چنگی لرزہ پر اندام ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت ذخار سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور عطا و انعامات کا علم ہوا تو غلبہ حیرت و شکر اور ندامت سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، اپنی نالاقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے محروم رکھا تھا، تو نے ہی شاہرائے حق سے میری راہزنی کی تھی، اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو و لہب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ وزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ گناہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔